قبر کو سجدہ کر رہا ہے آدمی۔ یہ باقی سارے مناظر اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ سامعین محترم، 23 مارچ 2024 کو اقرار الحسن دوبارہ جانے کا ارادہ کر چکا ہے۔ ابھی آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس بات کی بھی وضاحت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک نماز محمد رسول کا کلام رسول اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام نماز حق اللہ اللہ تعالی حق اللہ السلام اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک نماز محمد رسول کا کلام رسول اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام نماز حق اللہ اللہ تعالی حق اللہ سامعین محترم، یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے در پر جا کر مانگنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا بھی فرماتا ہے، وہ چاہے تو خود عطا فرما دے، چاہے تو وسیلے سے عطا فرما دے۔ اسی کی قدرت ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بنائی ہوئی 2 نمبر کمپنی کی ہوتی ہیں اور سامنا 1 نمبر کو کرنا پڑتا ہے کہ یہ تمہاری پروڈکٹ ہے، لہذا تم ہی اس کو سنبھالو۔ جی سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ یہ قبر کے اوپر جو ہے وہ جھکائے ہوئے سر کو اور اللہ محمد اور اسی طرح کلمہ نواز اور یہ باتیں کر رہا ہے۔ اب دیکھنے والا اس کو اگر کسی مسلک کے ساتھ جوڑ دے اور کہے کہ یہ لوگ دیکھو کیسے عمل کرتے ہیں، تو کوئی بھی ذی شعور انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی بھی مسلک میں نہیں ہے۔ کسی مسلک کی نماز اس طرح نہیں ہے۔ فروعی معاملات میں ہو سکتے ہیں اختلافات، معاملات، لیکن کسی مسلک کے عالم دین نے بھی اس طرح کی نماز کا نہیں لکھا۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں تو ڈھول مار کر یہی کام کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندر روحیں آئی ہوئی ہیں۔ ایک بات تو یاد رکھ لیجئے کہ کسی کی روح دوسرے میں نہیں آنے والی۔ اور دوسری بات کہ اگر ہم یہی حساب رکھ لیں کہ ان جاہلوں کو اٹھا کر کسی خاص طبقے اور مسلک کے ساتھ لگا دیں تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اگر غیر مسلم یہ ویڈیو دیکھیں گے تو کیا وہ ہمیں اس طرح تقسیم کیا ہوا پائیں گے؟ قطعی طور پہ نہیں۔ وہ کہیں گے کہ یہ سارے کے سارے اسی طرح غلط ہیں۔ تو میری بات کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دل سے سوچیں بھلا کہ کیا اگر ان خرافات کو بند کر دیا جائے تو پھر کیا ہمارا جو دین ہے وہ ایک خوبصورت چہرہ پیش ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہاں، یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھو اب چونکہ چھریوں سے لوگ ایک دوسرے کو زخمی بھی کر دیتے، چھری بند کر دو، کمال ہے، وہ سبزی کیسے کاٹیں گے؟ تو یاد رکھ لیں، ہر چیز کا اچھا اور برا پہلو ہوتا ہے، جس کی جو دل میں آئے وہ اپنا لیتا ہے۔ تو چاہیے ایک اچھا پہلو اپنایا جائے، اللہ والوں کے در پہ جائیں، ذکر اذکار کریں، ان کے وسیلہ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کریں کہ وہ عبادت کرتے رہیں، نیک بندے تھے۔ یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اور یہ جو ڈھکوسلے بنائے گئے ہیں یہ علیحدہ ہے۔ ہم سب کو مل کر ان کو ایکسپوز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔